عادت چلتی رہی. بالآخر اطلاع ملی کہ وہ خبیث 64 ہجری میں 3 سال 7.5 ماہ حکومت کے بعد اللہ کی گرفت میں آیا اور مر گیا. یزید کی موت اس وقت خبر مکے پہنچی جب مکے پہ اس کا لشکر اللہ کے گھر پہ حملہ کر رہا. جس وقت لشکر کو خبر ملی کہ ہمارا گرو گھنٹال مر گیا ہے، وہ پسپا ہونا شروع ہو گئی، ناکام ہونا شروع ہو گئی، پیچھے ہٹتی گئی، پھر دمدبا کے وہاں سے بھاگی. اب اندازہ کیجیے اس یزید کے کارنامے میں نے 3 اہم ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے کربلا کا ظلم و ستم کی انتہا ہے، معصوموں کے خون کو بہانا، مستورات کے ساتھ بے حرمتی کرنا، یہ اس کے کارنامے ہیں. دوسرا، اس پہ تھوڑی سی روشنی اور جاتے ہیں کہ جس وقت یہ قافلہ لٹا ہوا، ایک زین العابدین بیمار ہیں، 2 چھوٹے شہزادے ہیں، باقی خواتین ہیں. انہوں نے سر حسین کو نیزے پہ بلند کر دیا، ان خواتین کو اس لشکر میں چلنے پہ مجبور کر دیا. یہ جلوس کی شکل میں، ذرا دھیان رکھنا اس بات کی طرف، غور سے سنا میری باتیں، جلوس کی شکل میں اہل بیت کی خواتین کو، زین العابدین بیمار کو، چھوٹے بچوں کو وہ کربلا سے کوفہ لے کے جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اپنی بدباطنی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی فحاشی کا اظہار کرتے ہیں، دنراتے پھر رہے ہیں. لیکن ساتھ ایک حسین کی شان بھی کہ سر کٹا کے نیزے پہ چڑھ کے پھر بھی قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کا درس پھر بھی حسین دیے جا رہے ہیں. کوفہ میں جلوس نکالا گیا. اس کے بعد جو ابن سعد تھا جس نے لشکر کربلا بھیجے تھے، اس نے قاتل حسین کے ہاتھ سر مبارک دمشق میں یزید کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر فتح کی مبارک دو. توجہ رکھنا، قاتل حسین ایک لشکر کے ساتھ اس لوٹے ہوئے قافلے کو لے کر کربلا سے دمشق جاتا ہے جہاں یزید کا دارالخلافہ ہے. اس کے دربار میں جا کر سر حسین اس کی ٹیبل کے اوپر سامنے رکھ کے مبارک دیتا ہے. اس نے خوشخبری کا اظہار کیا، شعر پڑھے کہ جیسے کہ شاعر نے شعر پڑھے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بڑے عزیز تھے لیکن ان کی بغاوت نے اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ انصاف نہیں کرتے تھے، ہماری تلواروں نے انصاف کر کے ان کو یہاں تک پہنچا دیا. اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لب حسین کے اوپر وہ کچوکے دیتا ہے، ضربے لگاتے اور چھڑی کے ساتھ دربار سجا ہوا ہے. شامی سردار سب کو دعوت دے کے اپنی بدبختی بدبختی کا اظہار عام کر رہا ہے، فتح کا جشن منا رہا ہے، مبارکے لے رہا ہے. وہاں ایک بوڑھا صحابی سفید ریش ابو برزہ اسلمی تشریف فرما تھے، وہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، فرمایا ظالم تمہیں شرم نہیں آتی ان لبوں پہ کچوکے دیتے ہوئے؟ ان لبوں کو میں نے بارہا دیکھا ہے، مصطفیٰ نے ان کے اوپر بوسے دیے ہیں، مصطفیٰ ان لبوں کو چومتے تھے. ارے ظالم تو وہاں چھڑیاں لگا رہا ہے، کچھ حیا کر. کہنے لگا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، تیرے سفید بالوں کا مجھے حیا نہ ہوتا، میں تمہیں سزا دیتا، لیکن تیرے سفید بالوں کا مجھے حیا ہے. بوڑھا صحابی کہتا ہے شرم کر، تیرے اندر حیا ہے ہی نہیں، تمہیں سفید بالوں کا حیا کیا ہے، تمہیں مصطفیٰ کا حیا نہیں، نسبت رسول کا حیا نہیں، تیرے اندر حیا کی رتی بھی نہیں ہے. احتجاج کیا، پرزور کیا، دربار سے نکل گئے. رپورٹیں ملنے لگ گئی کہ جو کوئی تو نے کیا ہے نا، پبلک یہ سن کر ظلم زیادتی تو پہ لعنت بھیج رہی ہے کہ تو نے بڑا برا کیا. سی آئی ڈی والا رپورٹ دی کہ پبلک لعنت بھیج رہی ہے، خاندان نبوت کے ساتھ ظلم کیا، حسین اس کے بچوں کو خاندان کو تباہ کر کے تو نے کیا انعام حاصل کیا ہے. ظلم کی انتہا ہے، لوگ لعنت بھیجیں کہ اس نے پینترا بدل دیا. بڑا افسوس ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا جو کچھ اس نے زیادتی کر دیا ہے یہ مگر ماس کے آنکھ شروع ہے، لیکن یہ فراڈ ہے، کتابیں لکھتی. اندازہ لگا اس کی بے حیائی کا کہ جس کے دربار میں خاندان نبوت کی وہ خواتین شرم و حیا کا پیکر، جن کے گھر جبریل بھی بن اجازت نہیں آتا، جن کا چہرہ تختے سورج بھی شرماتا ہے، ان کو بھی پردہ وہاں پیش کیا گیا. اس نانا کی امت ہے جس نانا کے دربار میں حاتم طائی کی بچی کا سر ننگا ہے، مصطفیٰ اپنی کملی اتار کے اس کے سر پہ دیتے ہیں. یہ وہ دین ہے جو شرم و حیا کا دین ہے، خواتین کی عزت و احترام کا دین ہے. لیکن یہ بدباطن کیا کر رہا ہے؟ اس کے دربار میں ایک شامی کھڑا ہوا، اس
اس نے کہا کہ آپ زینب کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن سکینہ بھی تھی. شامی کہتے ہیں یہ یزید مجھے بخش دو. زینب شیرنی کی طرح چیخی چلائی خبردار ظالم، یہ خاندان نبوت کی شہزادی ہے، نہ تمہیں مل سکتی نہ یزید کو مل سکتی. اس کو بڑا غصہ آیا، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، میری جو مرضی میں کروں. اب میں خبردار تمہارے دین سے نکل جاؤ، ہماری ملت سے بغاوت کا اعلان کر دو. کیا اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس نبی کی اولاد کے ساتھ یہ ظلم کہاں کا جواز رکھتا ہے؟ جب لوگوں نے لانت تن کی پھر کہنے لگا یہ بات بھی سننے والی ہے. اقیمنا علیہن الماتما ثلاثہ ایام، اچھا ان پہ 3 دن تک ماتم کرو. حضرت زینب، ان کی ہمت، ان کی جرت، ان کی استقامت، ان کا صبر کو سلام. فرمایا ظالم یہ ظلم کرنے کے بعد اب تو حکم دیتے ہیں ان پہ ماتم کرو. ہمارے شہداء زندہ ہیں، ہم زندہ کا ماتم نہیں کرتے. سب سے پہلے ماتم کو حکم دینے والا یزید ہے. شیعوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. اس لیے دوستو سخت احتیاط کی ضرورت ہے. جھنڈے لگاتے وقت سوچو جھنڈے کس نے اٹھائے؟ امام حسین کا گھوڑا کس نے لیا؟ کربلا سے کوفہ کون لے کے گیا؟ کوفہ سے کربلا سے پھر دمشق کون لے کے گیا؟ وہ اہل بیت کے محب نہیں تھے، وہ شیعان علی تھے، وہ غدار تھے، وہ بے وفا تھے، وہ بے حیا تھے. جو جھنڈے لے کے جلوس نکالنے والے ہیں، یہ تو سنت ہے کن کی؟ شیعان علی جو قاتلان حسین. اہل سنت سوچو سمجھو، ایسے برے عمل میں شامل مت ہو. یہ عمل ہمارا نہیں، یہ بے وفا کوفیوں کا عمل ہے. جلوس نکالنا، جھنڈے اٹھانا. عباس علمدار کا ہاتھ کس نے کاٹا؟ عباس کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ وہ ان شیعوں کے پاس تھا جنہیں پانی بند کیا. وہ کون تھے؟ کربلا والے تھے، وہ کوفے والے تھے. آج لوگ نہ جانے حیران ہوں کیسے علم لے کے بھاگتے ہیں، کیسے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیسے ماتم کیا جاتا ہے. ماتم کرنا یزید کا حکم ہے، جلوس نکالنا کوفے کربلا والوں کی سنت ہے. آؤ حسین کا درس بھی سن لو جب آخری ٹائم ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. فرمایا اے زینب، اے زین العابدین بیمار، اب لٹے قافلے کو تم سردار ہو. لیکن آپ نے آقا کا فرمان یاد رکھنا ہے، من ضرب الحدود وشق الجیوب، جس انسان نے مصیبت کے وقت اپنے منہ پہ تماچے مارے، مشکل وقت اپنی سینہ کوبی کی، فلیس منا، وہ میری امت سے نہیں ہے. آدھی سے سور کی روشنی میں دیکھو عمل کہاں، کون کیا کر رہا ہے. اہل سنت والجماعت صبر کے ساتھ ہم دن مناتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کا لنگر پکاتے ہیں، ان کے نام پہ سبیلیں چلاتے ہیں، ان کے نام پہ قرآن خوانی کرتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہمارا نہیں، وقوف والوں کا، اس سے گریز کریں، اس میں شامل بھی مت.